الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر عقیدت و محبت میں ڈوب کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، 20 رمضان المبارک کا دن فتح مکہ کا دن ہے، اور آج کے جمعۃ المبارکہ میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ اہل ایمان کا ایک صلح نامہ تیار ہوا، جن میں بالخصوص 2 باتیں لکھی گئیں کہ دونوں فریق میں سے 10 سال تک کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، اور دوسری شرط یہ تھی کہ عرب کے قبائل میں سے جو قریش کا ساتھ دینا چاہیں وہ ان کے ساتھ چلا جائیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ آ جائیں۔ اس شرط کے مطابق بنو بکر جو قبیلہ تھا اس نے قریش کا ساتھ دیا، اور بنو خزاعہ جو قبیلہ تھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ یہ دونوں ایسے قبیلے تھے جن میں آپس میں جنگیں اور لڑائی جاری رہتی تھی، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل کے ساتھ حلیف یعنی ساتھی بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کا یہ معاہدہ 22 مہینے تک قائم رہا، اور شعبان المعظم کے مہینے میں قریش نے اس عہد نامے کی مخالفت کی۔ اور قریش نے اس عہد نامے کی مخالفت کیوں کی؟ اس لیے کہ جنگ موطا میں مسلمانوں کے 3 جرنیل شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب، اور انہی کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 3 جنگ موطا میں شہید ہوئے، تو قریش کے لوگوں کو ایسا لگا کہ اب مسلمانوں کی طاقت بہت کمزور ہو چکی ہے، اگر ہم معاہدہ توڑ بھی دیتے ہیں تو اب مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ پلٹ کر ہمارا جواب دے سکیں۔ اس لیے ہوا یوں کہ قریش اور بنو بکر جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی بنے تھے، ان دونوں نے مل کر کے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیف تھے اور سرکار کے ساتھ تھے، ان پر قریش نے اور بنو بکر نے رات کو حملہ کیا، اور ان کے کئی مردوں، عورتوں اور بچوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب انہوں نے جیسے ہی صلح حدیبیہ کے اس عہد و پیمان کی مخالفت کی،
اور ادھر انہوں نے بنو خزاعہ کو قتل کیا۔ بنو خزاعہ بھاگ کر کے حرم میں پناہ لینے کے لیے آئے، مگر بنو بکر نے حرم میں بھی بنو خزاعہ کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا، بلکہ حرم کی حرمت کو بھی پامال کرتے ہوئے بنو بکر نے بنو خزاعہ کو حرم میں بھی قتل کیا۔ وہاں سے حرم ہی سے جو حضور کے حلیف اور ساتھی تھے، انہوں نے وہیں سے حضور کو مدد کے لیے پکارا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور وعدہ یہ طے ہوا ہے کہ جو آپ سے جنگ کرے گا ہم اس سے جنگ کریں گے، جو آپ سے صلح کرے گا ہم اس سے صلح کریں گے۔ تو آج قریش کے ساتھیوں بنو بکر نے آپ کے ساتھیوں بنو خزاعہ کو قتل کیا ہے، آپ مدد فرمائیں۔ ادھر مکہ کتنا دور ہے مدینے سے، وہاں سے انہوں نے مدد کے لیے پکارا۔ ادھر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ میمونہ فرماتی ہیں کہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہارت خانے میں وضو کے لیے تشریف لے گئے، اور وہیں سے حضور نے آواز لگائی، لبیک لبیک لبیک، نصرتا نصرتا نصرتا، یعنی میں حاضر ہو گیا، میں پہنچ گیا، میں پہنچ گیا، نصرتا تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے بعد میں پوچھا، حضور طہارت خانے میں تو کوئی بندہ تھا نہیں، آپ کس کی صدا پر لبیک کہہ رہے تھے اور آپ کس فریادی کی مدد کو پہنچے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت بنو بکر جو کہ قریش کے ساتھی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھیوں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، ان کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا ہے۔ اس نے وہاں سے مدد کے لیے پکارا تو میں نے اس کی پکار پر لبیک کہہ دیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر کے آج بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، انہیں اپنی خبر لینی چاہیے کہ وہ کس اندھیر میں اور کس اندھیر نگری میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں۔ یہاں تو سرکار کو مکے سے پکارا جائے تو مدینے میں رات کی تنہائیوں میں سرکار سنتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ اب آگے معاملہ یہ ہوا کہ 3 دن کے بعد وہاں سے عمرو بن سالم خزاعی، جو بنی خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے، جو حضور کا ساتھی قبیلہ تھا، ان کے عمرو بن سالم خزاعی 40 سوار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پورا واقعہ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب یہ ساری بات پیش آئی تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے صحابی حضرت زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے پاس بھیجتا ہوں، اور قریش کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرطیں رکھی، اور یہ 3 شرطیں ایسی تھی کہ آج بھی ان 3 شرطوں کو سننے اور پڑھنے والا بندہ یہ یقین کرے گا کہ نبیوں کے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے قتل کیے جانے کے باوجود بھی امن ہی کا پیغام عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ کو 3 شرطیں لے کر بھیجا۔ جب وہ گئے تو قریش حرم میں ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کو جمع کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یا تو بنی خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں کہ تم نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے ان کا بدلہ دیں، رقم دیں، یا تو تم جو بنو بکر کی حمایت اور ساتھ تم نے لیا ہے
تو ان کی دوستی سے تم اپنی برات کا اعلان کر دو کہ اب چونکہ انہوں نے ایسا کیا ہے اس لیے ہمارا ان کا کوئی ساتھ نہیں ہے، یا تو ان کے تمہارے دوستی جو ہیں اس دوستی سے برات کا اعلان کر دو، یا پھر تیسری یہ شرط کہ یہ اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ تینوں میں سے تمہیں کوئی ایک شرط منظور کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے۔ جب یہ تین باتیں پیش کی گئیں تو کفار قریش میں سے ایک نابینا تھا قرۃ بن عمرو، اس نے کہا کہ پہلی شرط کے مقتولین کا بدلہ دیں، تو ہم اگر ان کا بدلہ دیں گے تو ہم نے اتنے مارے ہیں کہ ہمارے پاس بدلے میں کچھ بچے گا ہی نہیں، ساری جو ہماری جائیداد ہے ساری بدلے میں چلی جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنو بکر کی حمایت سے ہم دستبرداری کر دیں، تو یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ایسے عظیم قبیلے کا ہم ساتھ چھوڑ دیں۔ اور اب تیسری شرط یہ ہے کہ بس ہم معاہدہ جو صلح حدیبیہ کا ہوا تھا اس سے ہی برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری تمہاری صلح ختم۔ اب معاملہ یہ تھا کہ جو واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، وہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بھی کہی تھی کہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور انہوں نے ہمارے حلیف اور ساتھی پر حملہ کر دیا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ نے کہا تھا حضور بدر کے مقام پر تو ابھی قریش کو مسلمانوں نے خاک میں ملا دیا ہے، تو کیا اب وہ پھر آپ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ اور کھڑے ہوں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ادھر سرکار کے صحابی حضرت زمرہ واپس آئے اور کہا حضور انہوں نے صلح حدیبیہ والے معاملے کو کل عدم قرار دیا کہ صلح حدیبیہ والا معاملہ ختم، اب 10 سال تک جو جنگ نہیں کرنے کی بات تھی اب وہ ختم ہو گیا، دونوں جب چاہیں جس پر چاہیں جنگ کر سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ بات پہنچی تو ادھر انہوں نے جذباتیت میں یہ بات تو کہلا دی فوراً کہ ہمیں صلح حدیبیہ کا معاملہ ختم کر دیا، مگر جب بعد میں ان کے کچھ سنجیدہ فکر لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اب انجام کیا ہوگا، اب مسلمان تعداد میں اور طاقت میں تھوڑے نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، وہ جلد آ پہنچیں گے، اس لیے جلدی کرو کہ کسی بندے کو واپس بھیجو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ جا کر کے صلح حدیبیہ کی برقرار رکھنے کی بات کریں، اس کی تجدید اور اس کی توسیع کی بات کریں۔ جب یہ بات طے پائی کہ اب کسے بھیجا جائے تو ابو سفیان کو مقرر کیا گیا کہ انہیں بھیجا جائے۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ ام حبیبہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام کی پاک زوجہ ہے۔ جب ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر پہنچے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور کا بستر جو تھا نا وہ بستر سمیٹ لیا۔ تو ابو سفیان نے قریب پہنچ کر کے کہا بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ کیا بہت سالوں بعد تم نے مجھے دیکھا تو مجھے پہچانا نہیں اس لیے ایسا کیا؟ ایسا کیوں کیا ہے تم نے؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں یہ نبی کا پاک بستر ہے اور اس پر مشرک نجس نہیں بیٹھ سکتا۔ فوراً انہوں نے جواب دیا۔ اب یہ بھی آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ لوگ آج یہ باتیں سوچتے ہیں کہ ذرا اخلاق بھی ہونا چاہیے، کردار بھی ہونا چاہیے۔ تو اب یہ چیز ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہے اور وہ اپنے عمل سے بتا رہی ہیں کہ اخلاق ضرور حسنہ ہونے چاہیے مگر اس کے برتاؤ کا بھی ایک دائرہ ہے، اس کے برتاؤ کی بھی ایک حد ہے۔
اگر کوئی بندہ یوں ظلم کر رہا ہو تو ظالم کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرنا اس کے ظلم پر اس کو مدد کرنا ہے، کہ اب اگر آپ اس کے ساتھ ظلم کے باوجود بھی اچھا برتاؤ کریں گے تو وہ سمجھے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اچھا ہی تو کر رہا ہوں جی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا متکبر کے ساتھ تکبر والا انداز اپنانا اسے تواضع کہتے ہیں، کہ اگر کوئی گھمنڈی ہے متکبر ہے اور تم اس کے سامنے ہاتھ باندھے جی حضوری کرتے رہو گے تو اس کے تکبر میں مزید اضافہ ہو جائے، اس سے نظر پھیر کر کے چلے جاؤ، اس کی طرف توجہ نہ دو، تاکہ اس کا غرور ختم ہو اور وہ ایک بری صفت سے باز آ جائے۔ ام سلمہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لپیٹ دیا تاکہ باپ اگرچہ ہے نسل کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے اتنی قریبی چیز ہے، مگر دین و ایمان کا کیا معاملہ تھا، دین و ایمان کا عمل کیا تھا، اس کو آج کے اہل سنت و جماعت کو خوب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہی رشتوں کو لوگ اپناتے اپناتے اپنا ایمان بھی تباہ کر دیتے ہیں اور پھر جنت جیسی اعلیٰ نعمت سے اور سرکار کی شفاعت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اس بات پر ابو سفیان پھر وہاں سے نکل کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے انہوں نے بات پیش کی کہ میں صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہے اس کے لیے آپ کے پاس پہنچاؤں تاکہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے مدت میں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام تو پہلے ہی جانتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کیا تم محض صلح حدیبیہ کی مدت بڑھانے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اسی لیے آیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے؟ کیا تم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے؟ تو بات ٹالتے ہوئے کہا کہ اللہ کی پناہ ہم تو بس صلح حدیبیہ پر قائم ہیں اور ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے۔ سرکار سے انہوں نے بار بار یہ بات کی مگر ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کی بات کا جواب نہ دیا۔ تو اب ابو سفیان یہاں سے اٹھ کر کے حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے اور صدیق اکبر کو کہا کہ حضور نے تو ہمیں امان نہیں دی ہے مگر تم ہمیں امان دے دو۔ صدیق اکبر کہتے ہماری امان حضور کی امان کے تابع ہیں، ہم وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے نبی کرتے ہیں، ہمارے نبی جس کو امان نہ دے ہمارے پاس اس کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر کے وہ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر کو جا کر کہا، حضرت عمر نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر کے وہ حضرت عثمان کے پاس گئے، حضرت عثمان نے بھی وہی لفظ دہرائے جو صدیق اکبر نے کہے تھے، جواری فی جواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پناہ تو اللہ کے رسول کی پناہ کے تابع ہیں، سرکار پناہ دیں گے تو ہماری طرف سے بھی پناہ ہے۔ پھر وہ حضرت مولا علی کے پاس گئے، مولا علی نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر وہاں سے سعد بن عبادہ کے پاس گئے اور وہاں سے کئی لوگوں کے پاس گئے مگر ہر ایک نے یہی جواب دیا، ہمارا سب کچھ ہمارے نبی کے حکم کے تابع ہے، ہم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، ہمارے آقا جو کہیں گے وہی ہمارا فیصلہ ہے۔ اب یہاں تک کہ اخیر میں وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھی پہنچے اور ان سے بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی مگر انہوں نے بھی وہی بات دہرائی جو سارے صحابہ کرام نے دہرائی تھی۔ اب یہاں سے ابو سفیان یہ سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہم نے توڑ کر کے ظلم کیا ہے، نہ ہم خون بہا دینے کے لیے تیار ہیں، نہ بنو بکر سے دوستی توڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے بندوں نے جب صلح حدیبیہ کے معاملے کو کل عدم اور ختم کر ہی دیا ہے تو اب یہ لوگ صلح کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان کو جاتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ قریش کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے اور ہم جنگ کی جو کچھ بھی تیاریاں کریں یا اللہ اس کی خبر قریش تک نہ پہنچنے دینا۔ سرکار کی یہ دعا مستجاب اور مقبول ہوئی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر کے باہر تشریف فرما تھے اور سرکار جب یوں گھر کے باہر بیٹھتے تو صحابہ کرام دور دور بیٹھتے، کوئی پاس قریب آنے کی جرت نہیں کرتا۔ پھر سرکار جن کو بلاتے تو وہ پاس آتے۔ سرکار نے صدیق اکبر کو بلایا،
ان سے راز و راز کی بات کی، پھر اپنی دانی جانب بٹھایا، پھر عمر کو بلایا اور راز و راز بات کی اور ان کو اپنی بائیں جانب بلایا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو جمع کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سارے صحابہ کرام کے سامنے حکم دیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحضر رمضان بالمدینہ، کہ جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے مہینے کے اندر مدینہ طیبہ میں جمع ہو جائے۔ سرکار کے اس حکم پر آس پاس کی بستیوں میں بھی جتنے مسلمان آباد تھے 12,000 کے قریب مسلمان مدینہ طیبہ میں جمع ہو چکے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو بدھ کے دن ارشاد فرمایا، اب چلو مکے کی طرف ہمیں چلنا ہے، اپنے حلیف کا ساتھ بھی دینا ہے اور خانہ خدا کو خدا کی عبادت کا مرکز بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے اور واقعات درمیان میں بہت زیادہ ہوئے۔ ایک جگہ صحابہ کرام چونکہ 10,000 کا لشکر تھا، ایک کتیا نے بچے جنم دیے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اپنی ماں کے ساتھ چمٹ کر کے دودھ پی رہے تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دودھ پی رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اپنے ایک صحابی کو کھڑا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے صحابی جب تک پوری فوج یہاں سے نہ گزر جائے تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، تاکہ اتنا بڑا لشکر کسی کتیا کے بچے کو اپنے پاؤں کے تلے روند کے مار نہ دے۔ آپ غور فرمائیں، یہ ہے فاتح اعظم، یہ ہے رحمت للعالمین کی شان عظمت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یوں جانور اور ان کے بچوں کے حقوق کا بھی اور ان کی جانوں کا بھی لحاظ رکھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران کے مقام پر پہنچے، وہاں سے مکہ بس ایک منزل کے فاصلے پر تھا۔ ان کو پتہ چلتا رہا اور وہ چونکہ انہیں کچھ وسوسات بھی تھے، اس لیے انہوں نے پھر ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور اس طرح 3 بندوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ مر الزہران کے مقام پر رات کو صحابہ ٹھہرے تو 10,000 سے زیادہ تھے۔ سرکار نے فرمایا سارے اپنا چولہا الگ الگ جلائیں۔ دیکھو حکمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساروں کے چولہے، اب پورا میدان کتنا بڑا اور وہاں پر 10,000 سے زیادہ چولہے جلے ہوئے ہیں اور رات کا وقت ہے۔ ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور یہ لوگ تحقیق کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں ہمارے آس پاس کے حالات کیا ہیں۔ انہوں نے پہاڑی پر چڑھ کے دیکھا تو نظر آیا کہ اتنے زیادہ دیے جل رہے ہیں، چولہے جل رہے ہیں۔ تو بدیل نے بتایا کہ یہ بنو خزاع کے لوگ ہیں۔ کہا نہیں، یہ بنو خزاع کے لوگ نہیں ہیں۔ پھر یہ باتیں کر رہے تھے۔ اب ادھر معاملہ کیا ہوا تھا کہ جب یہ باتیں کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی وہاں سے گزرے اور رات کو پہرہ داروں کا مین سرکار نے حضرت عمر کو بنایا تھا۔ ان تینوں کو ایک صحابی نے پکڑ لیا اور پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لائے۔ اب ادھر معاملہ کیا تھا کہ سرکار جب مدینے سے نکلے تھے فتح مکہ کے لیے تو ادھر مکے سے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا کر مدینے کی طرف نکلے تھے، اور حضرت عباس تو بہت پہلے ہی مان لا چکے تھے، مگر سرکار نے انہیں روکے رکھا تھا کہ میرے چچا آپ رکے رہے مکے میں، اس لیے کہ آپ آ جائیں گے مدینے تو آپ کے آتے ہی ہجرت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جس طرح نبوت میں آخری ہوں، آپ ہجرت میں آخری ہیں، آپ کو میں کہوں تب آنا ہے۔ تو وہ اس وقت آئے تھے، ذوالحلیفہ کے مقام پر مل گئے اور اپنے گھر والوں کو مدینہ بھیج دیا اور خود حضور کے ساتھ ہی واپس روانہ ہو گئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور اب مکے والوں کا کیا ہوگا، تو صبح صبح یہ حضور کے ہی دراز گوش پر سوار ہو کر کے نکلیں تاکہ کوئی ملے تو کسی کو خبر دیں کہ قریش کے لوگ باز آ جائیں اپنی بری حرکتوں سے۔ مگر جب حضرت عباس گئے تو انہوں نے ان 3 کو دیکھ لیا، ابو سفیان وغیرہ کو، تو فوراً سمجھ گئے کہ اب ان تینوں کو جو بھی دیکھے گا مسلمان انہیں قتل کر دے گا۔ تو ابو سفیان کو حضرت عباس نے اپنے سواری کے پیچھے بٹھا لیا۔ اب حضرت عباس جو سواری لے کر گئے تھے نا، وہ حضور کی سواری لے کر گئے، تو ہر صحابی جب یہ دیکھتا کہ یہ حضور کی سواری ہے تو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا کہ پیچھے کون ہے۔ مگر جب حضرت عمر کے پاس سے گزرے نا تو حضرت عمر نے کہا یہ پیچھے کون ہے ذرا مجھے دکھاؤ۔ تو ابو سفیان تھے تو حضرت عمر جلال میں،
کہ یہ تو چاروں طرف سے اسلام کے خلاف جنگوں میں آتے رہے، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو حضرت عمر اور حضرت عباس دونوں اس بات کے، حضرت عباس چاہتے تھے کہ ان کی جان کو امان مل جائے، اور حضرت عمر کہتے تھے کہ اس دشمن اسلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب حضرت عباس، حضرت عمر دوڑے جلدی سے حضور کے خیمے کی طرف تاکہ حضور سے اجازت طلب کر لیں قتل کرنے کی۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں تو سواری پر تھا، میں نے تیز ایڑ لگا کر کے جلدی پہنچ گیا، اور ہم دونوں خیمے پر، حضور کے خیمے پر ساتھ ہی پہنچے۔ ادھر حضرت عمر نے کہا حضور یہ دشمن اسلام آیا، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ عمر کا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کہہ دیا حضور میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا میں نے تمہاری امان قبول کر لی۔ اور اس طرح سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جان بخشی کر دی۔ اور پھر حضرت ابو سفیان جو آئے تھے، پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، پھر وہ ایمان لے آئے اس وقت، اور پھر انہوں نے بعد میں اسلامی جنگوں میں بھی شرکت کی، اور پھر ان کے بڑے کارنامے بھی اسلام کے اندر نمودار ہوئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، اب 2 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں کہ جب سرکار مکے میں داخل ہوئے تو سرکار نے ایک خطبہ بھی دیا، حالانکہ وہ خطبہ بہت اصل ہے، اس کو پڑھ کر کے سنایا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد، خطبے کے بعد سارے حرم میں وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں کی تھی۔ انہوں نے کانٹے بھی بچھائے تھے، اوجڑیاں بھی ڈالی تھی، گلے میں رسی بھی ڈال کر تاؤ بھی دیا تھا، انہوں نے سوشل بائیکاٹ بھی کیا تھا، انہوں نے پتھر بھی برسائے تھے، ظلم کا کوئی کام انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، وہ سارے سامنے کھڑے تھے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ آج تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ تو ساروں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم، کہ تم کرم کرنے والے ہو اور کرم کرنے والے کی اولاد ہو، ہمیں تم سے خیری کی امید ہے۔ سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو لوگ اتنے زار و قطار رو رہے تھے، چونکہ انہیں خود یہ احساس تھا کہ ہم نے جو ظلم کیے ہیں ان کے بدلے میں آج ہمیں قتل ہی کیا جانا ہے، چونکہ انہوں نے خود جو کیا تھا نا وہی تو ان کو نتیجہ ملنا تھا۔ مگر جب سرکار نے کہا تم سب کو بخش دیا تو اب عالم یہ ہوا یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مکہ فتح کیا کہ امن و امان کے ساتھ، یہ فتح مکہ سے آج پوری دنیا کو بالخصوص غیر مسلموں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مسلم قوم کے پیغمبر نے جب بھی غلبہ پایا، طاقت و قوت حاصل کی، تو کبھی کسی انسان پر تو کیا کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کیا۔ لیکن اگر آج کوئی اپنی طاقت، گھمنڈ اور غرور کے اندر سرکش ہو رہا ہے تو وہ پھر عبرت پکڑے ان لوگوں سے بھی کہ جب ابرہا اپنے ہاتھیوں کو لے کر بڑے تنتناہٹ میں دندناتے ہوئے پہنچا تھا، مگر رب نے چاہا تو ابابیل کے ذریعہ انہیں نیست و نابود اور ہلاک کر دیا۔ تو یوں بھی قرآن اور سنت کے اندر عبرتیں موجود ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والوں کو عبرتیں پکڑنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال فتح مکہ کے فیضان سے ہمارے ملک کو بھی امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔